اور آج سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ حوصلہ ہی کوئی نہیں، صبر ہی کوئی نہیں، تحمل ہی کوئی، رائے دینی ہے تو فٹافٹ، پیار کرنا ہے تو فٹافٹ، اور پھر جس سے پیار کرنا ہے اسے جب نفرت کرنی ہے تو پھر بھی او کورے برق کتاب نہیں ہوندے، پتھر دل گلاب نہیں ہوندے، بلیا پہلو ہی سوچ کے لائیں پھر یارہ نال حساب نہیں ہوندے۔ ہر بات میں جلدی ہے، کوئی تحمل نہیں، کوئی حوصلہ نہیں، کوئی صبر نہیں، کوئی مزاج نہیں۔ تھوڑا ٹھہراؤ، آپ تھوڑی دیر کے بعد رائے قائم کریں، آپ ذرا رکیں، اور زندگی میں جس طرح زندگی میں سکھوں کو انجوائے کرتے ہیں نا، میں نے کل ابن ماجہ کی ایک روایت جمعے میں عرض کی تھی، اور ہمارے استاد جب پڑھایا کرتے تھے تو کہتے تھے صوفی اس روایت پہ وجد کرتا ہے، اسے سرور آتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیمار کے ساتھ ضد نہ کرو کہ یہ کھا یہ کھا، یہ بعض لوگ کہتے ہیں نا تھوڑا سا کھا لے، وہ کہتا نہیں دل نہیں کرتا، بیماری میں دل کرتا ہی نہیں، ساری نفسانی خواہشات ختم ہو جاتی۔ حضور کیا فرماتے؟ فرمایا بیمار کے ساتھ ضد نہ کرو، اس لیے کہ اللہ اسے کھلا بھی دیتا ہے اور پلا بھی دیتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص ہو اس کے رستے میں اسے ڈھونڈنے والا، اور اسے پتہ چلے کہ مجھے میرا رب کھلا رہا ہے، تو وہ تو اس سرور سے باہر نکل ہی نہیں سکے گا۔ وہ کہے گا یار دیکھو نا میں بھلا پہنچ کہاں گیا ہوں، اللہ اسے کھلاتا ہے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے مشکل تو آئی، بیماری تو آئی، تکلیف تو ہوئی، لیکن جو اسے اعزاز ملا۔ میں سندھ کے دورے پہ گیا، 2-4 دن 5 دن ہمیں مختلف شہروں میں قیام کرنا تھا۔ اب سکھر سے لاہور تک موٹر وے ہے، تو جب موٹر وے پہ چڑھ گئے تو میں نے گاڑی چلانے والے دوست سے کہا، میں نے کہا لو بھی آسانی ہو گئی تمہارے لیے، اب لاہور تک آرام سے سفر ہوگا۔ تو کئی دفعہ شاگردوں سے بھی تو بندہ سیکھتا ہے نا، اگر مزاج سیکھنے کا ہو تو ہاں سیکھتا ہے۔ تو اس نے مجھے بڑی اعلیٰ بات سکھائی، کہنے لگا پیر صاحب یہ مشکل ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا اب آپ آرام سے سفر کریں گے، یہ مشکل ہے۔ میں نے کہا جی کیوں؟ کہنے لگا جی سیدھی سڑک ہے، اسپیڈ بریکر ہی کوئی نہیں، اس پہ تو نیند آنی شروع ہو جاتی ہے، تو نیند میں کیسے چلائیں گے؟ کہنے لگے وہ بڑا مزہ ہے جب کوئی چاند گاڑی والا سامنے آتا ہے، غلط کراس بھی کرتا ہے اور ہلکی سی تنقید بھی کرتا ہے، تو بندہ تھوڑا جاگتا رہتا ہے۔ اسپیڈ بریکر آتا ہے تو کبھی گاڑی کو کھڑا کرتا ہے، کبھی روکتا ہے، کبھی تو یہ جو مد و جزر ہے نا، پلٹنا جھپٹنا اور جھپٹ کر پلٹنا، یہ تو لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ اگر زندگی میں دکھوں کا وہ ذائقہ نصیب ہو جائے، آپ دیکھیں میرے رسول پاک کی حیات مبارکہ، اور آپ کبھی مزہ لیں اس بات کا۔ 13 سال یہاں لوگ کہتے ہیں تو ہم کی دسی ہے جی زندگی سوکھ پایا ہی نہیں، اور جس سے پوچھ لیں وہ دکھی ہے۔ اور ہم نہ ناراض نہ ہونا، معاشرتی سسٹم کو جس طرح کا ہے کہ ہم مظلوم بن کے زندہ رہنا چاہتے ہیں، مظلوم بن کے زندہ نہ رہیں، بلکہ کوشش کریں کہ خدا کی رضا پہ راضی رہ کے زندہ رہیں، جس حال میں رب رکھے اس حال میں راضی رہیں۔ دکھ قبول محمد بخشا بس راضی رہن پیارے۔ تھوڑا سا نا اپنی زندگی میں کڑوی کسیلی چیزیں کئی دفعہ شفا جلدی دیتی ہے، ان سے فائدہ ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں لوگ کہتے ہیں جی وہ سکون ہی نہیں پایا جی، ہم تو بڑی آزمائش میں رہے۔ آپ غور فرمائیں تو حضور نے اعلان نبوت سے لے کر جو عمر مبارک کے 13 سال مکہ مکرمہ میں گزارے ہیں، ایک دن بھی انہوں نے آرام سے بیٹھنے دیا ہے مکے والوں نے۔ اور پھر جس شہر میں حضور نے 53 سال گزارے تھے، 53، دادا کی یادیں، ماں کی یادیں، چچا کی یادیں، سیدہ خدیجہ کی یادیں، وہ سب چھوڑ کے حضور کو مدینے آنا پڑا۔ اور یہاں آ کر کیا بس بڑا سکون آ گیا۔ یہاں کبھی بدر کا میدان سجا، کبھی احد کا میدان سجا، کبھی حضرت جعفر طیار کے بازو کٹے، کبھی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری مقدس لاش کے ٹکڑے کر دیے گئے۔ کبھی کچھ ہوا، کبھی کچھ ہوا، کبھی کافروں سے لڑائیاں، کبھی منافقوں کی سازشیں، کبھی کچھ۔ اور یہ سارے کاموں کے ساتھ ساتھ سخت آیات عذاب کی آتی تو حضور غم امت میں بھی پریشان ہوتے۔ یہ ساری چیزیں ساتھ رہیں، پر حضرت عبداللہ بن حارث کہتے ہیں لوگوں
میں نے اتنا مسکراتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا جتنا مدینے والے محبوب مسکرایا کرتے. ان ساری چیزوں کے باوجود اللہ کی رضا پہ راضی رہنا. ہمیں تو ایک دو کھاتا ہے تو زندگی کے سارے مزے ہی گئے. یعنی کاروبار نہیں صرف چل رہا، صرف کاروبار نہیں چل رہا تو بچوں سے بھی منہ ٹھیک نہیں کرنا. کاروبار نہیں چل رہا تو ابا جی کے پاس بھی 10 منٹ دو. کاروبار ہی خراب ہے نا، باقی ساری نعمتیں تو ہے نا تیرے پاس، تو ان کا تو لطف لے. کاروبار نہیں ٹھیک چل رہا تو کوئی کام بھی نہیں کرے گا. تو ایک شے نہیں ہے نا، باقی 99 ہے نا. تو حضور کی سیرت ہمیں کہتی ہے صبر، تحمل، بردباری، حوصلہ. اور تیسری سیرت کے اندر جو بڑی اعلیٰ ترین بات ہے نا، وہ ہے نبی پاک کا معاف کرنا. میں صحیح بتاتا ہوں، ہم معافی نہیں دیتے. صلح کبھی کبھی کر لیتے ہیں، صلح کبھی کبھی چوری صاحب دے آکھن تے چلو چھاڑتے میں دینا، پر پھر جدو میری داڑھ تھلے آیا نا، میں فلاں کو لے کے آ گیا تھا، چلو صلح کر لیتا ہوں لیکن معافی دینے کو تیار. یہ مزاج بنا لیا لوگوں نے. میں بس اسی پر اپنی بات سمیٹ دوں گا، آپ میری بات پر غور کریں گے. جب تک دل صاف نہیں نہ ہوتا پیار کرنے کا لطف نہیں آتا. جب تک دل صاف نہیں ہوتا کسی کے ہاں جانے کا مزہ، کسی کو اپنے ہاں بلانے کا مزہ، کسی کے ساتھ سفر کرنے کا لطف، جب تک آپ اپنا دل پوری طرح کشادہ نہیں کر لیں، طبیعت کو صاف، اور رٹا ہی رٹا ہے، رٹا ہی رٹا. کسی ادارے میں آپ ملنے کام کرنے والے جو اکٹھے ہیں ان کے آپس کے مسئلے، آپ کسی جگہ سفر کرنے والوں کو دیکھ لیں آپس کے مسئلے. حتیٰ کہ میں چونکہ مسجد کا آدمی ہوں تو مسجد میں بھی ایک سیاست ہوتی ہے، وہاں بھی گروہ بندی ہوتی ہے، وہاں بھی تھوڑا ماحول ہوتا ہے، وہاں بھی عجیب و غریب بڑی ساری مساجد کے کیس دیکھنے کو ملے. وہ دو جماعتیں ہو رہی ہیں، میری مرضی کا یہ ہے، میری مرضی کا خطیب ہے، تیری مرضی کا. او یار، کہیں تو ہم یہ انانیت چھوڑیں، کہیں تو معاف کرنا سیکھیں، کہیں تو کوئی ایسی صورت اختیار کریں. جب تک بندہ پوری طرح معاف نہیں کرتا، پوری طرح انسان ہے، کمیاں ہو جاتی ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں. پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا ہے؟ اور نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے جو کہ جوامع الکلم دے کے بھیجا، حضور مختصر باتوں میں لمبے چوڑے فلسفے حل کر کے گزر جاتے ہیں. محبوب نے ایک کی جملہ کہا ہے، اور ہمیں حضور نے کہا ہے ذرا اپنے گریبان میں جھانکو تو صحیح، ذرا دیکھو تو صحیح تم روز کتنی غلطیاں کرتے ہو، تمہارا رب تمہیں کتنا معاف کرتا ہے. ذرا غور تو کرو. ایک جملہ کہہ کے محبوب نے سارا مضمون ہی سمیٹ دیا. فرمایا تم رب کے بندوں کو معاف کر دو، اللہ تمہیں معاف فرما دے گا. تھوڑا سا نا مزاج درگزر کا بھی ہو. میں نے کہا صلح کر لیتے ہیں کئی دفعہ پر معاف. حضور فرماتے ہیں جب بندہ توبہ کر لیتا ہے نا تو جس زمین کے حصے پر اس نے گناہ کیا ہوتا ہے اللہ اسے بھلا دیتا ہے. زمین کو یاد ہی نہیں رہتا کہ اس نے گناہ کیا تھا. آسمان کے جس ٹکڑے، الترغیب و ترہیب میں یہ روایت موجود ہے، آسمان کے جس ٹکڑے کے نیچے اس نے گناہ کیا ہوتا ہے اللہ اسے کہتا ہے تو بھول جا. حتیٰ کہ فرشتوں نے لکھا ہوتا ہے پر اللہ وہاں سے محو کر دیتا ہے. زمین بھول گئی، آسمان بھول گیا، فرشتوں کے دفتر سے مٹا دیا گیا. توبہ کرنے والا اس طرح ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، حدیث میں آ گیا. سارے لوگ بھول گئے لیکن بندے بھولنے کو تیار. یہ 60 سال کی پرانی باتیں بھی کرید کے لاتے. او بھائی جب اتنے لوگ بھول گئے تو بھی بھول جا. درگزر کرنا، معاف کرنا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سفر فرما رہے تھے، جنگ سے واپسی تھی. ایک جگہ کریم نے قیام فرمایا. صحابہ ادباً تھوڑا ہٹ کے لیٹ گئے. کریم محبوب علیہ السلام نے اپنی تلوار کو درخت کی ٹہنی سے لٹکایا، حضور بھی آرام فرما. ایک شخص نے آ کے تلوار حضور کی پکڑی اور نبی پاک پہ تان لی، حضور پر تان لی. اس بات کو سمجھیے گا. نبی کریم نے آنکھیں کھولی اور اسے دیکھتے ہی حضور مسکرائے. نہیں کوئی نہیں سمجھے نہیں آپ میری بات. میں نے کہا اس نے تلوار تان لی، حضور اکیلے ہیں، پاس اسلحہ بھی ظاہراً کوئی نہیں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر اس نے تلوار تانی. یہ کہا میں نے یہ کہا ذرا غور کریں، چلیں آپ کو سمجھاتا ہوں. بندہ سویا ہو اور چھت پہ کوئی بھی نہ ہو، صرف بلی ہو،
تو میرا خیال ہے وہ تکیے کے نیچے سے موبائل نکالنا بھی مشکل ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں اب بننے کیا لگا. یعنی راستے میں نا اندھیرے میں کسی نے چھڑی خالی پکڑی ہو نا تو سامنے نظر آ جائے تو پھر وہ گاڑی چلانا. بھائی آپ میری بات پر غور کریں, میں نے بات کہہ دی آپ نے سن لی, پر یہ دیکھیں تو صحیح منظر کیا ہے. نبی کریم علیہ السلام بظاہر اکیلے لیٹے, اس نے تلوار حضور کے اوپر تان لی, لیکن یہ توکل سکھایا نبی پاک نے اپنی امت کو, یہ بھروسہ سکھایا. ہر وقت سہمے رہنا, ڈرے رہنا, حالات سے پریشان رہنا. حالات کے سہمے ہوئے لوگوں کو بتا دو حالات بدل جاتے ہیں, ایک جیسے نہیں رہتے. آئین جمع مرداں حق گوئی و بے باکی, اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی. حضور مسکرائے, اس نے پتہ کیا کہا, کہنے لگا آپ کو مجھ سے کون بچائے گا. تو محبوب نے ادھر ادھر دیکھا بھی نہیں, بے چینی سے اٹھے بھی نہیں. حضور مسکرا کے فرمانے لگے مجھے میرا اللہ بچائے گا. ان لفظوں میں بڑی طاقت ہے اگر کسی کا توکل مضبوط. مجھے میرا, یہ لفظ کریم کی زبان سے نکلے تھے کہ وہ کانپنے لگا اور تلوار گر گئی. حضور نے اٹھا لی. اب ذرا منظر سمجھو, بندہ آیا ہے کسی کو مارنے اور وہ پکڑا جائے, تو یہاں تو ہمارا تو ماحول اس طرح کا ہے کہ چور قابو آ جائے تو پولیس تک جانے میں جو اس کا حال ہوتا ہے نا, وہاں تک جانے میں آگے جو ہوگا وہ تو بعد کی بات ہے. ابھی وہ تلوار لیے کھڑا تھا, ڈینگے مار رہا تھا, آپ کو کون بچائے گا. اب اس کی تلوار گر گئی, حضور نے اٹھا لی اور اسی تحمل سے, بردباری سے, وقار سے, وزاداری سے حضور فرمانے لگے لے بھائی مجھے تو میرے اللہ نے بچا لیا ہے, اب تو بتانا تجھے کون بچائے گا. کیا انداز ہے, یہ قتل کرنے آیا ہے, کوئی غلام نہیں, کوئی ماننے والا نہیں, لیکن اس کے نہا خانے میں بھی بات یہ اچھی طرح وہ جانتا ہے, سمائی ہوئی ہے اس کے باطن میں, کون بچائے گا تجھے. تو کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے سنا ہے آپ بڑے معاف کرنے والے ہیں. اسیر دشمن کی چاہ میں بھی, وہ مخالفوں کی نگاہ میں بھی امی ہے, صادق ہے, معتبر ہے, میرا پیغمبر عظیم تر ہے. حضور علیہ السلام سے عرض کرتا میں نے سنا معاف کرنے والے. ہم بھی کئی دفعہ معاف کرتے ہیں, پہلے پوری تقریر سنا کے ادو تو این جاندہ سے ہوں آئے ہیں نا قابو, وہ پتہ ہے نا, وہ پتہ ہے نا, کوئی بات نہیں. کہنے لگا میں نے سنا ہے آپ معاف کر دیتے ہیں. حضور تو پہلے ہی مسکرا رہے تھے. میں نے سنا ہے آپ معاف کر دیتے ہیں. حضور فرمانے لگے اگر تو نے سنا ہے نا میں معاف کرنے والا ہوں تو جا پھر میں نے معاف کیا. ختم ہو گئی بات. معاف کرنا تو یہاں طے ہے. ہمارا یہ ماحول ہے, معافی نہیں دے رہے ہم. ہو گئی تھی بہو سے ایک دن بات, ہاں اس سے ہو گئی غلطی, اس نے کچھ سخت لفظ کہہ دیا تھا, پر دل پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ بیٹی نے کبھی نہیں کہا تھا ایک دن دماد نے کوئی برا جملہ ہو گیا تھا اس سے, پر صحیح بتاؤ بیٹے نے کبھی